السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے وہ حج 2025 کے بارے میں ایک جو روحانی سفر ہوتا ہے، عظیم و شان جو مسافت ہوتی ہے، اس کے بارے میں آج میں اس موضوع پہ ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا۔ اصل میں پتہ 2025 کا حج بھی آنے والا ہے، تو میں اس موقع پہ تمام جو حاجی حضرات ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو حج جو ہے بیسیکلی اس کی کیا اہمیت ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، اور ایک مسلمان کی حسرت کیوں ہوتی ہے کہ وہ جلد جب دیر اپنی زندگی میں وہ حج لازمی سے کرے۔ تو بیسیکلی جو ہے حج ہے نا، وہ صرف ایک عبادت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسی عظیم و شان روحانی پرواز ہے جو انسان کو زمین کی پستیوں سے اٹھا کر جو ہے نا رب جلال کی قربت کے اسمانوں تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ حج کا نام آتے ہی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، روح ایک انجانے مگر مانوس سفر کی تڑپ میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ انسان جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی ذات کے خول سے نکل کر رب کی طرف لپکتا ہے۔ وہ ہر دنیاوی تلق، ہر رشتے، ہر شناخت اور ہر مرتبہ چھوڑ کر ایک سفید کفن نما حرم و احرام جو اس نے باندھا ہوتا ہے کر میدان عشق میں آتا ہے، جیسے ایک گمشدہ عاشق اپنے محبوب کو پکارنے کے لیے بے قرار ہو۔ حج صرف چند مناسک کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ زندگی کے اصل مقصد کی یاد دہانی ہے۔ حج کی جو ابتدا ہے وہ بیسیکلی ترک دنیا سے ہی ہوتی ہے۔ نہ لباس کا فرق ہے، نہ دولت کی نمائش، نہ زبان کی برتری، نہ رنگ و نسل کا غرور، سب ایک جیسے، سب برابر، سب اللہ کے بندے اور سب ایک مرکز کی طرف رواں دواں۔ یہ وہ درس ہے جو حج کی ہر لمحے میں پناہ ہے، خانہ کعبہ کا طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی، عرفات میں قیام ہو یا مزدلفہ کی خاموشی، منہ کی کنکر ہوں یا قربانی کے جانور، ہر عمل ایک علامت ہے، ایک پیغام ہے، ایک ندا ہے کہ اے انسان، تیرے وجود کا مقصد محض دنیا کی زینت نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ 2025 کا حج بھی اسی ازلی دعوت کا تسلسل ہے، ایک موقع ہے کہ ہم خود کو جھنجھوڑیں، اپنے اندر جھانکیں اور اپنے رب کی طرف پلٹیں۔ یہ ایک ایسی دعوت ہے جو ہر صاحب دل کو پکار رہی ہے کہ آؤ اپنے رب کے در پر جھک جاؤ، اپنی ناک کو قربان کر دو اور سچے دل سے کہو اے اللہ میں حاضر ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب دل حقیقتاً جاگتا ہے، روح سجدہ ریز ہوتی ہے اور بندہ اپنے رب کی سب سے قریب ہوتا ہے۔ یہی حج کا اصل کمال ہے اور یہی اس سفر عشق کی پہلی صدا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے حج کی تمام نازل کو عملی طور پر سکھایا، ان کی آل اور صحابہ کرام پر جو اس مقصد سفر کے اولین مسافروں میں شامل تھے۔ حج جو ہے بیسیکلی یہ لفظ سنتے ہی دل و دماغ میں ایک جان، ایک جذبہ، ایک لگن، ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ حج کو جیسے ہی آپ ذہن میں آتا ہے تو آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ یہ محض ایک جغرافیائی سفر نہیں بلکہ ایک روحانی ارتقاء، ایک باطنی انقلاب ہے اور ایک ایسی مسافت ہے جو بندے کو اس کے رب کے انتہائی قریب لے کے جاتی ہے۔ 2025 کا حج انشاءاللہ ایک بار پھر دنیا بھر کے لاکھوں مسلمانوں کو ایک ہی مرکز، ایک ہی نصب العین، ایک ہی مقصد کی طرف کھینچ لائے گا، اور یہ خطاب ان مقدس جو ہے نا مسافروں کے روحانی اور باطنی سفر کی گہرائیوں کو سمجھنے اور اس سے مستفید ہونے کی ایک کوشش ہے۔ حج اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے وہ عظیم رکن ہے جو صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض کیا گیا ہے، لیکن یہ محض ایک فرض کی ادائیگی نہیں، یہ تو اپنے وجود کے بنیادی مقصد عبادت الہی کا سب سے جامع اور عملی مظہر ہے۔ حاجی کا سفر در حقیقت اپنی زندگی کے تمام سفر کا نچوڑ اور خلاصہ پیش کرتا ہے۔ جس طرح انسان اپنی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش میں سرگرداں رہتا ہے اور جو ہے نا اس طرح وہ اپنے گھر سے نکل کر مکہ مکرمہ کی طرف اسی تلاش میں روانہ ہوتا ہے۔ یہ سفر ظاہری جسم کی حرکت سے کہیں زیادہ دل اور روح کی حرکت ہے۔ مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اس کے سامنے سر تسلیمِ خم کرنا ہے، اس کی بڑائی کا اقرار کرنا ہے، اپنی خطاؤں، کوتاہیوں اور غفلتوں کی معافی مانگنا ہے۔ آج 2025 کا ہر مسافر اپنے اندر یہ جذبہ بیدار کرے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے سفر کر رہا ہے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک کی پکار اس مقصد کی واضح ترین گواہی ہے۔ احرام جو ہے بیسیکلی وہ حج کا جو روحانی سفر ہے احرام باندھنے سے شروع ہوتا ہے۔ 2 سادہ چادروں میں ملبوس حاجی اپنی دنیاوی تمام تفریقوں، برتریوں اور رتبوں، امتیازات اور اتحادات کو ایک طرف رکھ دیتا ہے اور امیر اور غریب، سفید، سیاہ، بادشاہ، فقیر سب ایک ہی لباس میں۔ یہ لباس نہ صرف ظاہری یکسانیت کی علامت ہے بلکہ یہ باطن کی پاکیزگی، نیت کی خالصیت
اور دل کی یکسوئی کی بھی ضمانت ہے۔ احرام کی حالت میں ممنوعات جو ہوتی ہیں وہ جھگڑا، گالم گلوچ، شہوت انگیز باتیں اور ناجائز یا شکار وغیرہ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس بات کی یاددہانی کراتے ہیں کہ حاجی نے اپنے نفس کے خلاف جہاد کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ اپنے غصے، اپنی خواہشات، اپنی زبان اور اپنے اعضاء کو اللہ کی رضا کے تابع کرنے کی ٹریننگ میں مصروف ہے۔ 2025 میں حاجیوں کو چاہیے کہ وہ احرام کو محض ایک رسم نہ سمجھیں، بلکہ اس سے اپنے باطن کے احرام کی علامت بنائے۔ اپنے دل کو غلط خیالات، کینہ، بغض، تکبر اور دنیاوی لگاؤ سے پاک کرنے کی ایک عملی کوشش کرے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کا پہلا روحانی جذبہ جو دل پر حاوی ہوتا ہے وہ ہے بیت اللہ شریف کی زیارت کا اشتیاق اور اس کے سامنے کھڑے ہونے کا جذبہ۔ عبودیت، بیسیکلی عبودیت جو ہوتی ہے وہ کعبہ جس کی طرف ہم روزانہ 5 وقت کی نماز میں منہ کرتے ہیں، وہی ہمارے سجدوں، دعاؤں اور تڑپ کا اصل مرکز ہے۔ طواف اس مرکز کائنات کے گرد جسمانی چکر لگانے کا نام ہے، لیکن اس کا روحانی مفہوم بہت گہرا ہے۔ اس کا روحانی مفہوم پہ آپ جائیں گے تو یہ بہت ہی گہرا ہے۔ یہ اللہ کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی رحمت کے گرد دل و جان کے چکر لگانے کا اشتہار ہے۔ ہر چکر، ہر قدم، ہر نظر جو ہے وہ بیسیکلی جو ہوتی ہے ہر نظر کعبے پر اللہ کی بڑائی اور اس کی حمد و ثنا اور اس سے قربت کی دعا کا پیغام لے ہوتا ہے۔ یہاں حاجی اپنی تمام تر توجہ، اپنی تمام تر محبت، اپنی ساری عقیدت صرف ایک اللہ کے لیے مرکوز کر دیتا ہے۔ دنیا کی تمام محبتیں، تمام لگاؤ، تمام تعلقات اس وقت پس پشت ڈال کر دیے جاتے ہیں۔ طواف کی حالت میں لبیک کی پکار دراصل دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی فریاد ہوتی ہے۔ اے میرے رب، میں حاضر ہوں، تیرے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، صرف تیرا ہی ہوں اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ 2025 میں حاجیوں کو طواف کے ہر قدم کو اپنے دل کے زنگ کو صاف کرنے، اپنے ایمان کو تازہ دم کرنے اور اپنی محبت کو خالص اللہ کے لیے حج کرنے کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ حضرت حاجرہ کی عظیم قربانی، ان کی بے پناہ استقامت اور اللہ پر غیر متنزل یقین کی یادگار صفا و مروہ کی صحیح ہے۔ حاجیوں کو اس بات کی تربیت دیتی ہے کہ مشکل حالات میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، ہمت نہ ہارنا، صبر و استقامت جو ہوتی ہے، صبر و استقامت کا دامن تھامے رکھنا مومن کا شیوہ ہے۔ پانی کی تلاش میں حضرت اسماعیل کی ماں جو یہ دوڑنا اللہ کی رحمت کے حصول کی انتہائی کوشش کی علامت ہے۔ جس طرح ان کی جدوجہد کے نتیجے میں زمزم جاری ہوا، اسی طرح مومن کی ہر صحیح، ہر مشقت، ہر مشکل میں صبر توکل کے بعد اللہ کی نصرت اور رحمت کا دروازہ کھلتا ہے۔ حاجی کو چاہیے کہ وہ صفا مروہ کی صحیح کو محض ایک جسمانی ورزش نہ سمجھے، بلکہ اسے اپنی زندگی کی تمام مشکلات، تمام آزمائشوں میں حضرت حاجرہ کے جذبہ توکل استقامت کو اپنانے کا عہد بنائے۔ ہر دور، ہر چڑھائی، ہر سرنگنی اللہ کے سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے اور اپنے توکل کو بڑھانے اور اپنے صبر کو آزمانے کا ذریعہ ہے۔ حج کا اصل رکن، اس کا سب سے اہم اور انتہائی روح پرور دن یوم عرفہ ہے۔ عرفات کا میدان وہ عظیم و شان عدالت ہے جہاں اللہ کی رحمت جو ہوتی ہے وہ اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ یہاں کھڑے ہو کر حاجی اپنی زندگی کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہوتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر آنسو بہاتا ہے۔ یہاں کی دعائیں رد نہیں ہوتی، یہاں کی التجائیں شرف قبولیت پاتی ہیں۔ یہاں کا رونا، گڑگڑانا، معافی مانگنا، گناہوں سے توبہ کرنا جو ہوتا ہے وہ حاجی کو روحانی طور پر نئی زندگی عطا کر دیتا ہے۔ یہاں حاجی اپنے رب کے سامنے اس قدر عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے جیسے وہ دنیا کی کبھی نہ کھڑا ہوا ہو۔ عرفات کی فضا میں ہر حاجی اپنے آپ کو گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا محسوس کرتا ہے اور اللہ کی وسیع رحمت سے پوری امید رکھتے ہوئے دعا دراز کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کی تکبیرات گونجتی ہیں۔ حاجی کے لیے یوم عرفہ کا ایک نادر موقع ہے، وہ اپنے ماضی کے تمام گناہوں سے صاف ہو جائے، اپنے دل کو نئی امید، نئی تازگی، نئی روحانیت سے بھر لے اور اللہ سے ایک نیا پاکیزہ اور مضبوط عہد کرے۔ عرفات کے بعد مزدلفہ کی رات حاجی کو انتہائی سادگی، عاجزی اور عبادت میں گزارنی ہوتی ہے۔ کھلے آسمان تلے کنکریوں پر بیٹھ کر ٹھنڈی ہوا میں حاجی اپنے رب کی یاد میں مشغول رہتا ہے۔ یہ رات تفکر، مراقبہ، ذکر، اذکار، مغفرت کی دعاؤں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں کی قیامت حاجی کو اس بات کا یہاں کی جو ہے قیامت وہ حاجی کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ کس کون اور رات صرف اللہ کی یاد میں ہے، اس کی عبادت میں ہے، نہ کہ دنیاوی آسائشوں میں۔ مزدلفہ کی رات کی سادگی اور خلوص حاجی کے دل میں دنیا کی بے ثبتی کا احساس پیدا کرتی ہے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کی ترغیب دیتی ہے۔ میں نام شیطان کی علامت ستونوں پر کنکریاں ماننا محض ایک رسم نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو انہوں نے اپنے نفس اور شیطان کے وسوسوں پر فتح پانے کے بعد ادا کی۔ ہر کنکری دراصل شیطان کے سر پر پڑنے والی ایک ضرب ہے۔ یہ عمل حاجی کو سکھاتا ہے کہ جس طرح وہ یہاں زہری پتھر مارا ہے، اسی طرح سے اپنی زندگی میں بھی نفس امارہ کے خلاف، بری خواہشات کے خلاف، شیطانی وسوسوں کے خلاف مسلسل جہاد جاری رکھنا ہے۔
ہر کنکری جو ہے ایک عہد ہے. حاجی گناہوں، برائیوں، غلط رجحان اور مشتانی چالوں سے دور رہے گا. حاجی کو چاہیے کہ وہ رمی کو ایک مکمل روحانی مشق سمجھے، پر پتھر اٹھاتے وقت اپنے اندر کسی نہ کسی برے خیال، بری عادت یا شیطانی وسوسے کو نشانہ بنائے، اسے اپنی زندگی سے نکالنے کا عزم کرے. حج میں قربانی جو بیسیکلی کرنا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی کی یاد دلاتا ہے، جہاں باپ اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے کو تیار ہو گیا اور بیٹے نے اپنی جان قربان کرنے میں کوئی جو ہے آر محسوس نہ کیا. یہ عین وقت پر اللہ کی طرف سے ایک مینڈے کے ذریعے حضرت اسماعیل کی جان بچانے پر ختم ہوا. یہ قربانی ہر حاجی کو سکھاتی ہے کہ جو ہے نا اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ رکھنا چاہیے. ہمارے مال، ہماری اولاد، ہماری جو خواہشات، ہماری پسندیدہ چیزیں سب اللہ کی محبت اور اس کی رضا کے آگے ہیچ ہیں، یعنی چھوٹی ہیں. جانور کی قربانی دراصل اپنے نفس کی قربانی کی علامت ہے. جس طرح جانور ذبح ہوتا ہے، اس طرح حاجی اپنے اندر کی خود غرضی، لالچ، حرص، کینہ، بغض اور دیگر رذائل کو ذبح کرنے کا عہد کرتا ہے. حاجی کو چاہیے کہ قربانی کے جانور کو دیکھتے ہوئے اپنے نفس کو للکارے. کیا میں اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی سے گناہوں اور برائیوں کو کاٹ پھینکنے کو تیار ہوں؟ یہ حاجی کو خود سے کچھ سوال کرنے چاہیے جب بھی یہ مناسک جو ہے نا ادا کرے. حج کے اعمال کے مکمل ہونے کے بعد سر منڈوانا، حلق یا بال کاٹنا، ٹھیک ہے، یا بال کاٹنا ایک ظاہری علامت ہے جو ایک باطنی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے. گویا اپنے آپ کو اللہ کے سامنے بالکل خالی اور بے ساختہ، بے تکبر انداز میں پیش کرنا ہے. بال دنیاوی زینت و تکبر کی علامت ہے. انہیں منڈوانا یا کٹوانا جو ہوتا ہے گویا اپنی اپنے تکبر، اپنی خود پسندی اور دنیاوی نمود و نمائش کو ختم کرنے کا اعلان ہے. یہ ایک نئی شروعات، ایک نئے سرے سے زندگی گزارنے، ایک پاکیزہ اور عاجز انسان بن کر لوٹنے کی علامت ہے. وہاں سے اس کا یہ مقصد ہوتا ہے جو بال منڈوائے جاتے ہیں. جو حج کے اختتام پر ہم سب بیت اللہ کا آخری طواف کرتے ہیں. آخری طواف بیسیکلی دل کو باری کر دیتا ہے. یہ رخصت کا لمحہ انتہائی کربناک ہوتا ہے. آنسو خود بخود بہہ نکلتے ہیں. دل میں یہ ساز گر کر جاتا ہے کہ کیا پھر کبھی اس مقدس مقام کی زیارت نصیب ہوگی. یہ طواف دراصل اللہ سے ایک عہد وفا ہے. عجیب وعدہ کرتا ہے کہ وہ جو کچھ اس مقدس سفر میں سیکھا، جو روحانی طاقت اس نے حاصل کی، جو توبہ کی، جو عہد کی، انہیں واپس اپنی دنیا میں جا کر برقرار رکھے گا. اور یہ ایک وعدہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کو حج کے پیغامات کے مطابق ڈالے گا. طواف وعدہ کی ہر قدم، ہر دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے کہ اے اللہ اس سفر کو قبول فرما، میری توبہ کو قبول فرما، مجھے دوبارہ آنے کی توفیق عطا فرمایا، مجھے اپنے دین پر ثابت قدم رکھ. حج کی عظیم ترین روحانی اور سماجی جو بیسیکلی درسگاہ ہے، یہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان حقیقی اخوت، مساوات اور اتحاد قائم کرتا ہے. یہ رنگ اور نسل، قومیت، زبان، ثقافت، غربت، امارات کی تمام تر تفریقیں جو ہوتے ہیں وہ مٹا دیتا ہے. سب ایک ہی لباس میں، ایک ہی مقصد کے لیے ایک ہی جگہ پر جمع ہوتے ہیں. ایک افریقی، ایک یورپی، ایک ایشیائی، ایک عرب، ایک بوڑھا اور ایک جوان، سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں. ایک ہی کنویں زمزم کا پانی پیتے ہیں. ایک ہی میدان عرفات میں گٹھے ہو کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں. یہ عملی تصویر ہے کہ قرآن پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی کہ بے شک، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک وہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. حج حاجی کو سکھاتا ہے کہ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے. اس کا درد، اس کی خوشی، اس کی مشکل، اس کا مسئلہ اس کا مشترک ہونا چاہیے. 2025 میں حاجی کو چاہیے کہ وہ اس اخوت اور اتحاد کے جذبے کو صرف منہ اور عرفات اور مکہ تک محدود نہ رکھے، بلکہ اسے اپنی واپسی پر اپنی برادری، معاشرے، پوری امت میں پھیلانے کا عزم کرے. جدید دور میں جو 2025 کا یہ جو جدید دور ہے بیسیکلی، اس میں جدید سہولیات نے سفر کو آسان ضرور بنا دیا، لیکن ساتھ ہی کئی روحانی چیلنجز بھی پیدا کیے ہیں. سوشل میڈیا کا بے جا استعمال، تصویریں اور ویڈیوز میں مصروفیات، دنیاوی باتوں میں وقت ضائع کرنا اپنے روحانی سفر سے غفلت کا باعث بن سکتا ہے. سعودی حکومت کی طرف سے بہتر انتظامات، مثلاً جو ہے وہ میڈیا کا جو ہے نا، مثلاً انہوں نے جو مکہ میں جو کیا ہے، ٹھیک ہے، مکہ میں مثلاً جو روٹ ایجنسی اور حجاج کا کیئر ایپس وغیرہ ہیں، حاجیوں کو سہولت فراہم کرتی ہیں، لیکن حاجی کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کا اصل مقصد روحانی ترقی اور عبادت ہے. ہجوم اور گرمی جیسی مشکلات کا صبر استقامت سے مقابلہ کرنا بھی حج کا حصہ ہے. حاجی کو چاہیے کہ ان سہولیات کا فائدہ اٹھائے، لیکن اپنی توجہ، اپنی نیت، اپنی عبادت کو مرکوز رکھے. دنیاوی مشاغل سے دوری اختیار کرے، اسے نادر موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے رب سے راز و نیاز میں مشغول رہے. حج سے واپسی جو ہے محض ایک جغرافیائی واپسی نہیں، یہ تو ایک نئے انسان، ایک نئی شخصیت، ایک نئی سوچ، ایک نئی زندگی کا آغاز ہے. جس طرح حاجی نے رام باندھ کر اپنی پرانی زندگی کو پیچھے چھوڑا تھا، اسی طرح واپس جانے سے پہلے سے اپنی گزشتہ غلطیوں، بری عادتوں، منفی رویوں کو پیچھے چھوڑنا ہے. حج کی برکات اور روحانی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ نمازوں کی پابندی کرے
اور نظم و ضبط و خوش و خضوع سے نمازیں ادا کرے اور روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنائے اور اس کی تعلیمات پر عمل کرے۔ لبیک کی یاد کو تازہ رکھیں، روزانہ ذکر الہی کا اہتمام کریں۔ صبر، حلیم طبیعت اور درگزر، محبت، ہمدردی، سچائی اور امانت داری جیسے اعلیٰ اخلاق کو اپنی شخصیت کے حصہ بنائیں۔ جو مساوات اور اخوت دیکھی اسے اپنے معاشرے میں عام کریں۔ حج کے پیغام، امن اور بھائی چارے اور خدمت خلق کو اپنے ارد گرد پھیلانے کی کوشش کریں اور گناہوں اور برائیوں سے مکمل پرہیز کریں۔ حج کی سعادت پانے پر اللہ کا شکر ادا کریں اور اس نعمت کی قدر کریں۔ آج 2025 کا جو روحانی سفر ایک ایسا سفر ہے جو جانے والے حاجیوں کو ظاہری طور پر تو چند ہفتوں میں مکمل کرنا ہوتا ہے، لیکن باطنی طور پر یہ سفر عمر بھر جاری رہتا ہے۔ یہ سفر دراصل اللہ کی طرف لوٹنے، اس کے قریب ہونے اور اس کی رضا حاصل کرنے اور اس کے ساتھ اپنے رشتہ مضبوط کرنے کا سفر ہے۔ یہ اپنے آپ کو پہچاننے، اپنی کمزوریوں پر قابو پانے، اپنی روح کو پاکیزہ بنانے، اپنی زندگی کو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ڈالنے کا سفر ہے بیسیکلی۔ تمام حاجیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کو یہ عظیم سعادت نصیب ہوئی ہے اور اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس سفر کے ہر لمحے کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے دل اور دماغ کو حاضر رکھو، آنکھوں کو پرنم رکھیں اور اپنی زبان کو ذکر اور دعا میں تر رکھنا چاہیے۔ اپنے رب کے حضور کے گڑا کا دعا کرنی چاہیے، اپنے ماضی کے گناہوں پر سچی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ اخوت اور مساوات کا سبق یاد رکھنا چاہیے، نفس و شیطان سے جنگ جاری رکھنے کا عہد کرنا چاہیے، اور جب واپس لوٹو تو اس طرح لوٹو جیسے آج ہی تمہیں ماں نے پیدا کیا ہو، یعنی گناہوں سے پاک، پاکیزہ، عاجز، متواضع اور اللہ والا اور امت مسلمہ کے درس سے آشنا انسان ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مبرور کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج کو قبول فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہمیں اپنے دین کی استقامت عطا فرمائے، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر اور صحابہ کرام پر اپنی رحمت نازل عطا فرمائے، ہمیں اپنی رضا کے اصول کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ بیسیکلی جو آج کا لیکچر تھا وہ حاجیوں کے لیے تھا، کیونکہ یہ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ حاجیوں کو کیا کرنا چاہیے حج کے دوران۔ تو اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے کہ ہم بھی اس کے گھر کی زیارت کر سکیں اور یہ زندگی میں جو ایک دفعہ کا فرض ہے، فریضہ ہے، اسے ادا کر سکیں، اور اسپیشلی اللہ کے گھر کے دیکھ کے اور وہاں سے ہم اپنے تمام گناہ جو پچھلے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی معافی ہمیں عطا فرمائے اور ان کو پیچھے چھوڑ کے آئیں اور ایک نئے اور جو ایسے انسان، بے ضرر انسان کی طرح اس معاشرے میں آئیں کہ جس سے کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، بلکہ اللہ کی دین کو پھیلائیں اور بھلائی کی دعوت دیں، ہر کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور معاشرے کو ایک پازیٹیو جو ہے نا ویوز دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے جو ہم نے ہی کی۔ آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک اینڈ شیئر کر دیں، چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔